الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور میری محترم ماؤں بہنوں بیٹیوں، تبلیغ دین کی عالمی تنظیم تبلیغ اسلامی کے زیر اہتمام عقیدے کو نکھارنے، اعمال کو سدھارنے، اخلاق کو سنوارنے اور دلوں کو چمکانے کے لیے جہاں مبلغین و مبلغات، معلمین و معلمات اور دیگر کارکن بھائی بہنیں دین کی فکر پیش کرتے ہیں، دین پر عمل کے جذبے کی دعوت دیتے ہیں، دین کی تبلیغ کرتے ہیں، گلی گلی، کریا کریا، گاؤں گاؤں، شہر شہر تبلیغی قافلے سفر کرتے ہیں، وہاں آن لائن بیان کے ذریعے بھی تبلیغ دین کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آج بھی اسی سلسلے میں انشاءاللہ تعالی بیان پیش کیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا کان یوم الجمعۃ ولیلۃ الجمعۃ فاکثروا الصلاۃ علی، کہ جب جمعہ کا دن اور جمعہ کی رات آئے تو مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالی نے بھی ہمیں درود پاک بھیجنے کا حکم فرمایا، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں درود پاک بھیجنے کا حکم فرمایا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بزرگوں نے بھی ہمیں درود پاک بھیجنے کا حکم فرمایا۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم درود پاک کا خاص اہتمام کریں، اور یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا،
اور آخرت کو کامیاب بنانے کا، اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کا، قرب پانے کا آسان اور بہترین ذریعہ ہے۔ یوں تو ہر روز ہی درود پاک پڑھنا چاہیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب جمعہ اور جمعہ کے دن جو ہے درود پاک کا خاص اہتمام کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے جمعہ کی رات، شب جمعہ اور جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بیان شروع کرنے سے پہلے ایک ضروری بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جسے خلیل ملت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد خلیل خان برکاتی قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب سنی بہشتی زیور میں نقل فرمایا ہے، فتاوی رضویہ شریف اور فتاوی شامی کے حوالے سے۔ وہ ضروری بات یہ ہے کہ وہ تحریر فرماتے ہیں، نقل فرماتے ہیں کہ بعض کتابوں میں مذکور ہے کہ جو تانبے کے برتن ہوتے ہیں اس سے وضو کرنا ناقص ہے۔ پہلے تانبے کے لوٹے ہوتے تھے، تانبے کے جگ ہوتے تھے، گلاس ہوتے تھے، اب تو یہ کم ہیں، لیکن بہرحال اس سے جو مسئلہ ہمیں سمجھنا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ فرماتے حالانکہ تانبے کے برتن سے وضو کرنا اور ان برتنوں میں کھانا پینا بلا کراہت جائز ہے۔ تانبے کے جو برتن ہیں، آج کل اس کی جگہ اسٹیل کے برتن زیادہ عام ہو گئے، اور بھی پھر شیشے کے برتن، دیگر برتن آ گئے، تو مسئلہ بیان ہو رہا ہے تانبے کے برتن کا کہ جو بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اس برتن سے وضو کرنا ناقص ہے، تو وہ اس مسئلے کو واضح فرما رہے ہیں کہ تانبے کے برتنوں میں کھانا پینا اور اس سے وضو کرنا بغیر کسی کراہت کے یہ جائز ہے۔ پھر ایک بات کہتے ہیں کہ ہاں کلئی کے بعد چاہیے، کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کلئی کو کہ پہلے برتنوں کو کلئی کی جاتی تھی، کہ اگر بغیر کلئی کے وہ برتن استعمال کیے جائیں تو جسمانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اب یہ بات ایک مسئلہ بھی آپ کے سامنے دینی ضروری بات آ گئی۔ اب اگلی بات جو قابل غور ہے، جس سے ملحقہ ہے اور جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آگے لکھتے ہیں کہ مٹی کے جو برتن ہیں وہ تانبے سے افضل ہیں۔ اب آپ کہہ لیں مٹی کے برتن، تانبے سے مراد ہر دھات ہو گئی، چاہے وہ لوہا ہو، اسٹیل ہو یا کوئی اور چیز ہو، تو اس فرمایا کہ یہ جو مٹی کے برتن ہیں یہ دیگر دھاتوں کے برتن سے افضل ہیں، کہ علماء کرام رحمہم اللہ تعالی نے وضو کے آداب میں اور مستحبات میں سے شمار کیا ہے، یعنی مٹی کے برتن سے وضو کرنا اسے مستحب شمار فرمایا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں اگلی بات وہ یہ کہ مٹی کے برتن میں کھانا یہ عاجزی اور انکساری سے قریب تر ہے، عاجزی اور انکساری کی ایک علامت بھی ہے۔ اور وہ حدیث پاک جو میں آج آپ کو سنانا چاہتا ہوں، وہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ جو اپنے گھر کے برتن مٹی کے رکھے، فرشتے اس کی زیارت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ تعالی، سبحان اللہ تعالی۔ آپ کے گھروں میں اسٹیل کے برتن بھی ہوں گے اور شیشے کے برتن بھی ہوں گے، مختلف دھاتوں کے برتن ہوں گے، مختلف ڈنر سیٹ ہوں گے، تو کیا آپ کے گھر میں مٹی کے برتن بھی موجود ہیں؟ مٹی کے برتن نہیں ہیں
تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے گھر میں مٹی کے برتن بھی رکھیں، اور صرف رکھیں نہیں، یہ رکھنے کی بات نہیں ہو رہی، ان کو استعمال بھی کرے۔ تو اب جو ان برتنوں کو استعمال کرے گا، ایک تو یہ سنت پر عمل ہوگا، عاجزی و انکساری کی علامت بھی ہوگی، اور تیسرا پھر وہ برتن جو گھر میں استعمال ہوتے ہیں جب وہ رکھے ہوں گے تو فرشتے جو ہیں ان کی زیارت کے لیے آپ کے گھر میں آئیں گے، اور یہ فرشتے رحمت کے ہوں گے، تو اس طرح رحمت آپ کے گھر میں اترے گی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محترم بھائی اور بزرگوں، میں نے آپ کی خدمت میں سورہ حشر کی جو آیت کریمہ تلاوت کی، اس کا جو آخری حصہ ہے وہ آج ہمارے بیان کا موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھولنے کا انجام۔ اللہ تعالیٰ مومنوں سے مخاطب ہے، مجھ سے، آپ سے، مسلمانوں سے، سب سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور ان جیسے نہ ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ کو بھلا بیٹھے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں اور میری بہنوں اور میری بیٹیوں، غور کرو، یہ اللہ کو بھلا دینا یہ وصف مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ وصف تو در حقیقت منافقوں کا ہے، کافروں کا ہے، مشرکوں کا ہے۔ مومن جو ہے، مسلمان جو ہے، وہ تو اللہ کو یاد کرنے والا ہے، یاد رکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ان جیسے نہ ہو جاؤ۔ پتہ چل گیا کہ مومن اور ہے اور کوئی اور ہے، اس کے عمل سے روکا جا رہا، وہ کافر ہے کہ کافروں جیسے، منافقوں جیسے، مشرکوں جیسے، بے دینوں جیسے نہ ہو جاؤ کہ جو اللہ کو بھول بیٹھے۔ تم تو میرے مومن بندے ہو، مسلمان ہو، تمہیں میں نے ایمان دیا ہے، قرآن دیا ہے، اپنے محبوب کو نبی کے طور پر دیا ہے، تو اب تم مجھے بھول جاؤ۔ ایسا نہیں کرنا، ان کی طرح مت ہو جانا جو بے ایمان ہیں، بے دین ہیں، بے کتاب ہے، کافر ہیں، مشرک ہیں۔ تو یہ ہم مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا کام اللہ تعالیٰ کو بھولنا نہیں بلکہ یاد رکھنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو یاد کیسے رکھنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر کے کہ ساری کائنات یسبح لہ ما فی السماوات والارض، کہ زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے، یہ سارے جہان، ساری مخلوقات، سارے موجودات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، یوں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ذکر اللہ کر کے اللہ کی تحمید، تہلیل، تسبیح، تکبیر بیان کر کے اس کی توصیف، اس کی ثنا، اس کی شان و عظمت بیان کر کے اسے یاد رکھا جائے۔ ایک تو یہ ہو گیا، اور دوسری بات یہ کہ راہ طریقت پر چل کر، راہ سلوک پر چل کر اس کی یاد کو نہ صرف اپنے ذہن میں، اپنے دل میں، اپنے لطائف میں، اپنے ایک ایک انگ میں اس کی یاد کو بسایا جائے، اور تیسری بات یہ کہ اس کا حکم مان کر اسے یاد کیا جائے، اس کی نافرمانی سے بچ کر اسے یاد کیا جائے، یعنی اس کی شریعت پر چلنا، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا، یہ اسے یاد کرنا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، یوں تو ہر مسلمان مرد کو، عورت کو ضروری ہے
کہ وہ جس کو اپنا معبود مانتے ہیں، رب مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں، اللہ مانتے ہیں، اسے یاد رکھیں، اسے ہرگز ہرگز نہ بھولیں۔ اور خاص طور پر ذاکرین و ذاکرات، اور خاص طور پر طالبین و طالبات، سالکین و سالکات، عارفین و عارفات، ان کے لیے تو انتہائی ضروری ہے کہ اللہ کو یاد رکھیں۔ صرف تسبیح پڑھتے وقت نہیں، روحانی سبق پڑھتے وقت نہیں، بلکہ یہ یاد ہر وقت کی ہے جو انہیں رہنی چاہیے۔ ہر وقت وہ اللہ کو یاد کریں، کیونکہ وہ تو یہ نیت کرتے ہیں، اس بات کو طلب کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں الہی انت مقصودی، کہ اے اللہ تو ہمارا مقصود ہے۔ اب جو اللہ کو اپنا مقصود بنا لے، مطلوب بنا لے، اور اس کے قرب کو اپنی منزل بنا لے، تو وہ اپنے مقصود سے کیسے پھر سکتا ہے؟ وہ اپنے مطلوب کو کیسے بھول سکتا ہے؟ تو پھر صرف زبانی طور پر یہ نہ کہا جائے الہی انت مقصودی و رضا کا مطلوبی، کہ میں تیری رضا کا طالب ہوں، صرف زبان سے یہ بات نہ ہو، بلکہ اس کا 24 گھنٹے کا عمل، اس کے شب و روز، چاہے گھر میں گزریں، بازار میں گزریں، دکان پر گزریں، مسجد میں گزریں، وہ بازاروں میں گزریں، وہ دنیا داروں میں گزریں، دین داروں میں گزریں، وہ تنہائی میں گزریں یا لوگوں کے درمیان گزریں، وہ جو بھی وقت اس کا گزرے، وہ الہی انت مقصودی و رضا کا مطلوبی کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس کا قول اگر یہ ہے الہی انت مقصودی، تو اس کا عمل بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ منافقت نہیں کرنی اے ذاکرین و ذاکرات، اے مومنین و مومنات، اے مسلمین و مسلمات، منافقت نہیں کرنی۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، کہا ہے قول سے تو فعل سے بھی ثابت کرنا ہے، عمل سے بھی ثابت کرنا ہے۔ اے سالکین و سالکات، زبان سے اگرچہ تم کہہ رہے ہو الہی انت مقصودی و رضا کا مطلوبی، آپ کا عمل بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہو، منافقت ہرگز نہ ہو۔ تو اس پر آج ہم سب نے اپنا احتساب کرنا ہے کہ کیا واقعی ہم قول سے اگر یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمارا مطلوب ہے، تو ہمارا مقصود ہے، تو کیا ہمارا کردار، ہمارا عمل بھی اس بات کو ثابت کر رہا ہے؟ غور فرمائیے۔ پہلے تو اس بات پر ہر مسلمان کو یقین کامل رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بات کا ہمیں حکم دے رہا ہے اور جن کاموں سے منع کر رہا ہے، گزشتہ چند بیانات اس بات پر ہو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمان مردوں کو بھی، مسلمان عورتوں کو بھی، کہ اپنی نگاہ کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، اور پردے کا حکم بیان ہو رہا تھا۔ تو اب اگر اس کے اندر کوئی نقص نکالے تو وہ تو شخص جو ہے گمراہی کے کنویں میں جا گرے گا۔ تو میں ایک مومن بھائی بہن سے بات کر رہا ہوں کہ پہلے آپ اس بات پر ایمان رکھیں، یقین رکھیں کہ میرا رب مجھے جو حکم دے رہا ہے اور میرے رسول جو مجھے حکم دے رہے ہیں، میرا پروردگار جس بات سے مجھے منع کر رہا ہے، اس میں بھلائی میری ہے۔ اللہ تعالیٰ تو نفع اور نقصان سے منزہ ہے، پاک ہے، بلند و بالا ہے۔ تو اگر وہ ہمیں کسی بات کا حکم دے رہا ہے تو اس بات پر عمل کرنے میں اس کا کیا فائدہ؟ وہ تو ہماری خیر خواہی چاہ رہا ہے، بھلائی چاہ رہا ہے، اور ہماری بھلائی کے لیے وہ ہمیں یہ حکم دے رہا ہے، اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ ہم کم علم، کم فہم، کم عقل نہیں سمجھتے
وہ ہمیں پیدا کرنے والا، وہ ہمارا خالق جانتا ہے اس مخلوق کا فائدہ کس ہے۔ اس نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا، مردوں کے لیے اس طرح کا حکم نہیں۔ مردوں کو داڑھی کا حکم دیا، عورتوں کے لیے حکم نافذ نہیں کیا۔ اسی طرح اور آپ احکام پر غور کرتے چلے جائیں تو جن کاموں کا مردوں کے لیے بھلائی تھی مردوں کو حکم دے دیا، جن کاموں میں عورتوں کی بھلائی تھی عورتوں کو حکم دے دیا، جن کاموں میں دونوں کی بھلائی تھی دونوں کو حکم دے دیا، جن کاموں کا مردوں کو نقصان تھا مردوں کو منع کر دیا، جن کاموں کا عورتوں کو نقصان تھا عورتوں کو منع کر دیا، جن کاموں میں دونوں کا نقصان تھا دونوں کو منع کر دیا۔ اب مجھے بتاؤ، اگر کوئی کتے کا گوشت کھائے اس سے اللہ کو کیا نقصان ہے؟ اگر کوئی گدھے کا گوشت کھائے اس سے اللہ کو کیا نقصان ہے؟ اگر کوئی خنزیر کا گوشت کھائے اس سے اللہ کو کیا نقصان ہے؟ اللہ نے اگر یہ منع کیا ہے تو ہماری بھلائی کے لیے کیا ہے کہ اس میں نقصان ہمارا ہے، اس میں نقصان ہمارا ہے، اس سے بچنے میں ہمارا فائدہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے دیگر احکام پر غور کرتے چلے جاؤ، اس نے غیبت سے منع کیا، جھوٹ سے منع کیا، گالی سے منع کیا، بدنگاہی سے منع کیا، بدکاری سے منع کیا، ڈنڈی مارنے سے منع کیا، جوئے سے منع کیا، شراب سے منع کیا، اس نے بدکاری سے منع کیا، اور بھی جن جن کاموں سے اس نے منع کیا اس میں اس کا کوئی فائدہ نقصان نہیں، بلکہ اس میں سراسر ہم بندوں کا فائدہ نقصان ہے۔ جس چیز میں فائدہ ہے وہ جانتا ہے، علام الغیوب ہے، وہ جانتا ہے، اس نے ہمیں حکم دیا، تو اب ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے کہ اللہ جس بات کا ہمیں حکم دے رہا ہے اس میں ہمارا بھلا ہے، اور جس بات سے منع کر رہا ہے اس سے رکنے میں ہمارا بھلا ہے۔ پہلے تو اس بات کو مانے، اور کیوں مانے؟ وہ ہمارا معبود ہے، اس کے یہاں جھوٹ کا، ظلم کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، تو وہ ہماری خیر چاہتا ہے اور ہماری خیر کے لیے یہ حکم فرما رہا ہے، تو ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم اس کا حکم مانیں۔ اب میں بلا تمثیل بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں کہ اگر ایک انجینئر ہے، اس کے پاس ڈگری، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ ڈگری ہولڈر انجینئر تجربہ کار ہے، اور پہلے یہ بہت ساری عمارتیں بنا چکا ہے، اور وہ اگر ہمیں مشورہ دے کہ آپ اس نقشے پر اس طرح آپ یہ اپنی عمارت بنائیں جس پہ ہم لاکھوں یا کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں، ہم اس بندے کی ڈگری پر اعتماد کرتے ہوئے، تجربے پر اعتماد کرتے ہوئے اس کے نقشے پر کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کوئی وکیل ہو اور وہ سند یافتہ ہو، تجربہ کار ہو، اس کے کہنے پر کیس لڑتے ہیں اور لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کوئی ڈاکٹر ہو، وہ کڑوی کسیلی دوائیں دے، آپریشن کا کہہ دے اور بڑے بڑے خرچے کا بیان کرے، ہم اس کی ڈگری کو دیکھتے، تجربے کو دیکھتے، اسپیشلسٹ ہونے کو دیکھتے ہوئے اپنا ہی اور اپنی اولاد کا بدن چروا دیتے ہیں، کٹوا دیتے ہیں، آپریشن کرا لیتے ہیں، مہنگی ترین کڑوی دوائیاں کھاتے ہیں، اور نسخہ تک چیک نہیں کرتے کہ جو باٹل پر یا ٹیبلٹ پر جو نسخہ لکھا ہے ہم اس کو بھی نہیں پڑھ کے تحقیق کرتے کہ کیا اس ٹیبلٹ میں یہ چیزیں موجود ہیں، کیا اس سیرپ میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ ہم اس ڈاکٹر پر اتنا اندھا اعتماد کرتے ہیں اس کی ڈگری کو کہ یہ جو کہہ رہا ہے، جو دوائی دے رہا ہے، جو تجویز کر رہا ہے اس میں ہمارا بھلا ہی بھلا ہے۔ وہ پرہیز اگر لکھ دے کہ آپ نے جناب اس آپریشن کے بعد اس طرح سیڑھیاں نہیں چڑھنی، آپ نے یہ کام نہیں کرنا، یہ نہیں کھانا، ہم بالکل پابند ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک ڈاکٹر کی سند کو دیکھ کر، تجربے کو دیکھ کر ہم اتنے اس سے مروب ہو گئے، متاثر ہو گئے اور اس کی اطاعت گزار ہو گئے، فرما بردار ہو گئے، اور بغیر تحقیق کے آنکھ بند کر کے اس کے پیچھے چلنے لگے، تو مجھے بتاؤ وہ جو ہمارا مالک ہے، جس کے ہم مملوک ہیں، وہ جو ہمارا خالق ہے، جس کے ہم مخلوق ہیں،
وہ جو ہمارا معبود ہے، جس کے ہم عبد ہیں، وہ جو سب سے اکبر ہے، وہ اعلیٰ ہے اور سب سے بڑا علم والا، طاقت والا، قدرت والا اور سب کچھ طاقتیں رکھنے والا ہے، وہ اگر ہمیں کسی بات کا حکم دے اور ہم اس میں یہ آئیں گائیں شائیں کریں، غور فکر کریں، اگر ایسا کر لیا تو کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے، اگر اس پر اللہ کے حکم پر چلے تو کہیں دفتر میں صاحب نہ روٹھ جائے، جناب کوئی بیوی نہ روٹھ جائے، کوئی ماں باپ نہ روٹھ جائیں، بچے باغی نہ ہو جائیں، ہم اللہ کا حکم آئے تو ہم 100 دفعہ سوچنے لگ جاتے ہیں، پہلو تہی کرتے ہیں، صرف نظر کرتے ہیں، عمل سے جان چھڑاتے ہیں۔ پھر بتاؤ ہماری نظر میں مقام کس کا بلند ہے؟ ہم زبان سے لگاتے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، اب بتاؤ اکبر کس کو مان رہے ہیں؟ عمل سے۔ ہماری زبان حال سے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارا کردار کیا کہہ رہا ہے؟ یہ دوغلی پالیسی، دو رنگی، یہ منافقت جو نفس و شیطان نے ہم پر غالب کر دی ہے، اس سے توبہ کر لو، اس سے توبہ کر لو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آج اس دور میں ایک ڈاکٹر کو لے لیں، انجینئر کو لے لیں، آپ وکیل کو لے لیں یا کسی اور اسپیشلسٹ کو لے لیں، آج اس کی بات پر جس طرح ہم سر جھکا دیتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں، اس کی حیثیت اللہ کے حکم کے آگے کیا ہے؟ زیرو۔ ہم زیرو کو تو ہیرو بنائے بیٹھے ہیں، اور جو اللہ کا حکم ہے آج معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ عملی طور پر زیرو ہو گیا ہے۔ استغفر اللہ والعیاذ باللہ تعالی۔ اللہ سے پناہ مانگو، اللہ کی ناراضی سے پناہ مانگو، جس کی اطاعت ہم نے آنکھ بند کر کے دوڑ دوڑ کے ہر مشقت اٹھا کر کرنی تھی، آج اس رب کی اطاعت نہیں ہو رہی، اور جن کی اطاعت ہم پر لازم نہیں تھی اور اگر کرتے بھی تو زیادہ سے زیادہ دنیا کا نقصان ہوتا، نہ کرتے تو آج ان کی اطاعت ہو رہی ہے۔ تو بہرحال ان کی اطاعت سے میں منع نہیں کر رہا، ایک تقابلی جائزہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور ویسے بھی ہمیں اللہ کا کہا ماننا کیوں ضروری ہے؟ ایک ڈاکٹر تو اپنی دولت کمانے کے لیے ہم سے اطاعت کروا رہا ہے، ایک انجینئر، ایک وکیل، ایک جج، ایک طبیب اور جو کچھ بھی ہمارے سامنے ہمارے خیر خواہ بن کے آئے ہیں، یہ ہم سے کل بھی لگاؤ نہیں رکھتے، ان کو تو اپنے پیسوں سے سروکار ہے، دنیا سے سروکار ہے۔ آپ آپریشن کا وقت ہو اور منع کر دیں ہم پر پیسے نہیں، آپ مر جائیں، 100 دفعہ مر جائیں، ان کو سروکار نہیں، وہ کہیں گے جناب پیسہ لے آئیں، انتظام کریں، ایڈوانس جمع کرائیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تمہارا خالق، تمہارا معبود، تمہارا ولی ہے، والی ہے، مددگار ہے، تمہارا دوست ہے، تمہارا وارث ہے، تمہاری مدد کرنے والا، تمہارے ساتھ سچی محبت کرنے والا، تمہارا والی، تمہارا نگہبان ہے۔ پھر فرماتا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ وہ مسلمانوں کو اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ میرا رب کفر سے ایمان کی طرف لاتا ہے، ہم مومنوں کو کفر سے ایمان کی طرف لایا، گمراہی سے ہدایت کی طرف لایا۔ وہ مولا
فاسقوں کو تقوی کی طرف لاتا ہے، غافلوں کو اپنی یاد کی طرف لاتا ہے، جاہلوں کو علم کی طرف لاتا ہے، اور جاہلوں کو اپنی معرفت کی طرف لاتا ہے، دوئی والوں کو وحدت کی طرف لاتا ہے، قلب سیاہ والوں کو قلب صفا کی طرف لاتا ہے، نفس امارہ والوں کو نفس مطمئنہ کی طرف لاتا ہے، دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئوں کو اپنی محبت کی طرف لاتا ہے، شیطان کی پیروی کرنے والوں کو اپنی اطاعت گزاری کی طرف لاتا ہے، خود پرستی خود پسندی میں پڑنے والوں کو اپنی بندگی کی طرف نکالتا ہے۔ تو تم اس کے بھو کر تو دیکھو، اس کے بندے بن کر تو دیکھو، تم اس سے لو تو لگاؤ، تم اس کی یاد کو دل میں تو بساؤ، پھر دیکھو کیسا انقلاب تمہارے لیے آتا ہے۔ تو اس میں ہمارا ہی سراسر فائدہ ہے اگر اللہ تبارک و تعالی کی ہم اطاعت کریں گے، اس کی فرما برداری کریں گے، اور جن کاموں سے اس نے منع کیا ان کاموں پر عمل پیرا ہوں گے۔ تو اے بندہ خدا، آج تو اگر ایک ڈاکٹر، انجینئر، وکیل وغیرہ کی سند کو دیکھ کر، تجربے کو دیکھ کر لاکھوں کروڑوں خرچ کر دیتا ہے، اپنی جائیداد تک کو بیچ دیتا ہے، تو اے بندے کیا تو خدا کو دیکھ کر اس کے فرمان پر عمل نہیں کر سکتا؟ تو خدا کو دیکھ کر قرآن کے نسخے پر عمل نہیں کر سکتا؟ اگر ایک ڈاکٹر کے نسخے پر عمل تو کر سکتا ہے تو اللہ نے جو نسخہ قرآن کی صورت میں، نبی کے فرمان کی صورت میں تجھے بخشا ہے، تو اس پہ عمل نہیں کر سکتا؟ تو مت اس طرف جا کہ اگر میں نے اللہ کے قول پر عمل کیا، فرمان پر عمل کیا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یہ سب نفس و شیطان کے دھوکے ہیں۔ تو مخلوق کو نہ دیکھ، تو خالق کو دیکھ۔ قرب قیامت کی ایک علامت حدیث پاک میں یہ بیان ہوئی، یحبون الخلق وینسون الخالق، کہ قرب قیامت میں لوگ مخلوق سے تو محبت کریں گے، ان کی تو قدر کریں گے، مگر خالق تعالی کو بھول جائیں گے۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وہ میں اس پر آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو نہیں فرمایا، منافقوں کو نہیں فرمایا، بد مذہبوں کو نہیں فرمایا، مومنوں کو فرمایا۔ ایمان والے اپنے محبوب کے جو غلام ہیں ان کو فرمایا۔ آپ ایمان والے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، تو اللہ فرماتا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور ان جیسے نہ بن جاؤ جو اللہ کو بھلا بیٹھے تو اللہ نے ان کی جانوں کو ان سے بھلا دیا۔ یہ ہے انجام اللہ کو بھولنے کا۔ اس میں اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں، بلکہ وہ حدیث پاک مشکاۃ شریف کی آئندہ کسی بیان میں عرض کروں گا، جس میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتا ہے کہ اگر سارے جہان والے، تم سارے بندے اکٹھے ہو جاؤ اور متقی ہو جاؤ، تقوی اختیار کر لو، پرہیزگار بن جاؤ، شب بیدار عبادت گزار بن جاؤ، تو اس سے تمہارے خدا کو کوئی نفع حاصل نہیں ہوگا، اور اگر تم سارے نافرمان ہو جاؤ تو تمہارے خدا کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ نفع نقصان تمہارا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر تم نے ان کی طرح مجھے بھلا دیا، اے میرے مومن بندو، یہ جو تبلیغ ہو رہی ہے تبلیغ اسلامی کے ذریعے، یہ جو ذاکر بنائے جا رہے ہیں، یہ جو سالک بنائے جا رہے ہیں، یہ اللہ کی یاد دلوں میں بسانے کا طریقہ ہے
تبلیغ کے ذریعے، دین کی فکر کے ذریعے، دین پر عمل کے ذریعے، دین کی تبلیغ کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، راہ سلوک کے ذریعے، اللہ کو اپنا مطلوب بنانے کے ذریعے، یہ سب کچھ کوشش ہو رہی ہے کہ اس آیت کے مطابق عمل ہو کہ ان جیسے نہ بنے جو اللہ کو بھول بیٹھے، بلکہ ان جیسے بنے جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالی انجام بتا رہا ہے کہ ان جیسے نہ بنو جو اللہ کو بھول بیٹھے، جو اللہ کو بھول بیٹھے، ان کا انجام اللہ بیان کرتا ہے فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ نے ان کی جانوں کو ان سے بھلا دیا۔ کیا مطلب؟ وہ اللہ کو بھول بیٹھے، تو اب نتیجہ کیا نکلا، انجام کیا ہوا، اس پر ہمیں آج غور کرنا ہے۔ دیکھیں، ہم تو مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ ہم کس چیز کے بنے ہوئے ہیں؟ مٹی کے۔ آدمی جو ہے مٹی سے بنا ہے، اور مٹی کا جو وصف کیا ہے کہ جب مٹی کو آپ چھوڑیں گے، یہ جو مٹی کو پکڑا ہے، یہ طاقت نے، قدرت نے، ہاتھ کی جو طاقت و قدرت ہے اس نے سنبھالا ہے۔ اگر یہ طاقت و قدرت، یہ مدد اس مٹی کے ساتھ نہ ہو، چھوڑ دیں، تو وہ مٹی کہاں جائے گی؟ نیچے جائے گی، اوپر جائے گی؟ نیچے جائے گی۔ وہ نیچے جانا جو ہے یہ نقصان کی بات ہے، اوپر جانا فائدے کی بات ہے۔ تو اب وہ مٹی جو ہے، اس کی خاصیت، اس کا وصف یہ ہے کہ اگر اسے سہارا نہ ملے، مدد نہ ملے، تو وہ نیچے جاتی ہے۔ وہ اب نیچے کیا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے اشارتاً بات کرتا ہوں کہ دوزخ نیچے ہے، جنت اوپر ہے۔ تو اب نیچے جو ہے، وہ نیچے جانے کا مطلب نقصان میں جانا، اوپر جانے کا مطلب فائدے میں جانا۔ تو مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ تو نقصان کی طرف جاتی ہے۔ ہاں، اگر کوئی سہارا دے دے، کوئی مدد کر دے، تو یہی مٹی نقصان سے بچ جاتی ہے۔ جتنا سہارا ملے، جتنا اس کو سہارا ملے، مدد ملے، اسی کے مطابق یہ نقصان سے بچ جاتی ہے۔ اب مٹی اوپر کب جائے گی؟ جب کوئی اس کی مدد کرے، اور جتنی طاقت سے مدد کرے۔ اب اگر آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے، آپ مٹی کو اوپر اچھالتے ہیں، جتنی آپ کے ہاتھ کی قوت و طاقت ہوگی، آپ اتنی بلندی سے بخشیں گے۔ اور اگر آپ اس کو یہ مدد نہ پہنچائیں، تو پھر مٹی جو ہے وہ تو نیچے گرے گی۔ تو ہم جو بشر ہیں، ہمیں تو نیچے ہی، نقصان ہی کی طرف جانا تھا۔ یہ اللہ ہے جس کی قدرت سے، طاقت سے، مدد سے، توفیق سے ہمیں سہارا ملا ہوا ہے۔ تو اگر ہم نے اللہ کی مدد و توفیق کو اپنے ساتھ رکھا، طلب کیا، اس کی مدد ہمارے ساتھ ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق ہمیں ملتی رہی، تو ہم لوگ فائدے کی طرف ہوں گے، بلندی کی طرف ہوں گے، تقوی کی طرف ہوں گے، نور کی طرف ہوں گے، ہدایت کی طرف ہوں گے، ہم فائدے کی طرف ہوں گے، ہم نقصان سے بچ جائیں گے، فسق سے بچیں گے، تقوی کی طرف کب آئیں گے؟ جب اللہ کی مدد و توفیق ہوگی۔ غفلت سے یاد کی طرف کب آئیں گے؟ جب اللہ کی مدد و توفیق ہوگی۔ جہالت سے علم و معرفت کی طرف کب آئیں گے؟ جب اللہ کی مدد و توفیق ہوگی۔ دوئی سے وحدت کی طرف کب آئیں گے؟ جب اللہ کی مدد کی اور توفیق ہوگی۔ ہمارا قلب سیاہ، قلب صفا کب بنے گا؟ جب اللہ کی توفیق و مدد ہوگی۔ ہمارا نفس امارہ، نفس مطمئنہ کب بنے گا؟ جب اللہ تعالیٰ کی مدد و توفیق ہوگی۔ ہم دنیا کی محبت کی پلیدی سے کب نکلیں گے اور اللہ کی محبت سے سرشار کب ہوں گے؟ جب اللہ تعالیٰ کی مدد و توفیق ہوگی۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چھوڑ دیا تو ہم نقصان میں ہیں، ہم نقصان میں ہیں، ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان جیسے نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول بیٹھے، انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا،
تو پھر ہوا کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں چھوڑ دیا۔ اللہ تعالی نے کیسے چھوڑا؟ ان کی جانوں کو ان سے بھلا دیا۔ وہ جو مدد و توفیق اللہ دے رہا تھا، وہ مدد و توفیق جو دینی تھی وہ کھینچ لی گئی، روک لی گئی۔ اب وہ جہالت میں پڑے ہوئے ہیں، فسق میں پڑے ہوئے ہیں، وہ لوگ نفس امارہ میں پڑے ہوئے ہیں، شیطان کی پیروی میں پڑے ہوئے ہیں، قلب کی سیاہی میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا کی محبت میں پڑے ہوئے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، کفر میں پڑے ہوئے ہیں، شرک میں پڑے ہوئے ہیں، بدعقیدگی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی نے انہیں چھوڑ دیا، اور اللہ کی وہ مدد اور وہ نصرت و توفیق جو مومنوں کے لیے ہے وہ انہیں حاصل نہ ہوئی، تو پھر وہ راندہ درگاہ ہو گئے۔ اور کیسے ہوا؟ تو اللہ نے ان کی جانوں کو ان سے بھلا دیا۔ کیا مطلب؟ کہ جو کام ان کو فائدہ دینے والے تھے اور آخرت میں ان کے کام آنے والے تھے، وہ کام بھول بیٹھے، آخرت کو بھول بیٹھے، موت کو بھول بیٹھے، قبر میں کام آنے والے کام، روز قیامت کام آنے والے کام، پل صراط پر کام آنے والے کام، میزان عمل پر کام آنے والے کام، عرصہ محشر میدان محشر میں کام آنے والے کام، دربار خدا میں حاضری کے وقت کام آنے والے کام کو بھول بیٹھے، اپنے فائدے کے کام بھول بیٹھے، وہ دنیا کی چند روزہ زندگی کے فائدوں میں ڈوب گئے، اسی کو سب کچھ سمجھ لیا، آخرت کے فائدے کو بھول بیٹھے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جیسے یہود و نصارہ اور منافقین جنہیں اللہ و رسول کے حقوق یاد نہ رہے، اب وہ ویسے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم توریت والے ہیں، ہم انجیل والے ہیں، ہم زبور والے ہیں، ہم صاحب کتاب ہیں، صاحب نبی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، اپنے آپ کو بہت کچھ مانتے ہیں، لیکن اللہ کو بھولے ہوئے ہیں۔ زبان کی نوک سے تو کہہ دیتے ہیں، وہ اللہ کے حقوق کو بھول گئے۔ اللہ کو بھولنے کا مطلب اللہ کے حقوق کو بھول گئے، اس کے احکام کو بھول گئے۔ اللہ کے حقوق کیا ہے؟ وہ معبود ہے، عبادت اس کی کرنا یہ ہم پر حق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور یہ اللہ کا حق ہے، اس حق کو پورا کریں، اس کی بندگی کرنا اور اس سے ڈرنا، اپنے دلوں میں خشیت خوف اس کا رکھنا، اس سے محبت کرنا، اس کا ادب کرنا، اور اس کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، اور اس کے لیے اپنے دل کو صاف ستھرا رکھنا، اس کی شریعت پر چلنا، اس کے محبوب کی سنت پر چلنا۔ کسب حلال جیسے ہے، ماں باپ کی اطاعت ہے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے عورتوں کے لیے پردے کا حکم ہے، مردوں کے لیے داڑھی کا حکم ہے، اسی طرح حقوق العباد کی ادائیگی ہے، وہ زبان کے گناہ سے بچنا، آنکھ کے گناہ سے بچنا، اور بھی دیگر جو اس کے احکام ہے، یہ سب پر چلنا یہ حق ہے ہمارے اوپر، اس حق کو ہمیں ادا کرنا ہے۔ تو کافر بھی بھول بیٹھے۔ آج دیکھو وہ مادر پدر آزاد ہوئے، ان کے لیے کوئی حکم نہیں اللہ کا، رسول کا، دین کا، شریعت کا، وہ سب کچھ بھلا بیٹھے۔ کیا انہوں نے اللہ کو بھلایا تو اللہ نے انہیں چھوڑ دیا، اور وہ بشر ہیں، مٹی ہیں، جس طرح مٹی خسارے میں جاتی ہے، جب اللہ کا سہارا نہ رہا، مدد و توفیق نہ رہی، تو وہ دوزخ کی طرف گر پڑے، اس راستے پر چل پڑے جو دوزخ کا راستہ ہے، شیطان سے دوستی بنا لی جس میں سراسر نقصان ہے، نفس امارہ کے اطاعت گزار ہو گئے جس میں ہلاکت و بربادی ہے، انہیں نظر ہی نہیں آ رہا کہ یہ ہلاکت کا راستہ، بربادی کا راستہ ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے وہ اللہ جو مومنوں کا ولی ہے اس نے انہیں چھوڑ دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے تم بھی اے مومن بندو ان جیسے نہ ہو جانا۔ انہوں نے رب کو بھلا دیا، اس کے حکم کو، اس کی کتاب کو، اسی کے نبی کے فرمان کو بھلا دیا، اس کی یاد کو، اس کے ذکر کو بھلا دیا، اس کی عبادت کو بھلا دیا۔ تو اے ایمان والو، ان کا انجام تو تم دیکھ رہے ہو کہ کیا ہے۔ وہ اپنی آخرت کو بھول بیٹھے، اپنے اصل فائدے کو بھول بیٹھے، تو تم ان کی طرح نہ ہو
جانا اگر تم نے مجھے بھلا دیا، میرے ذکر کو، میرے قرآن کو، میرے نبی کو، میرے نبی کے فرمان کو، میری شریعت کو، میری سنت کو، میرے احکام کو، میرے آداب کو، میری محبت کو، میری ذکر کو، میری یاد کو اگر تم نے بھلا دیا تو پھر دیکھ لو انجام کیا ہوگا، دیکھ لو انجام کیا ہوگا۔ تمہارے سامنے ایک انجام موجود ہے، اور آج ہم غور کریں، اچھی طرح غور کریں۔ آج جو مسلمان ہو کر بھی اللہ کو بھول بیٹھے، مسجد کا منہ تک نہیں دیکھتے، پورے ہفتے نماز نہیں پڑھتے، جو خواتین پردہ نہیں کر رہی، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، جو مرد حضرات داڑیاں مڑاتے ہیں، جو اللہ کی شریعت کو سے منہ موڑے ہوئے ہیں، انہیں خبر ہی نہیں صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، سارا دن گزر گیا، ساری رات گزر گئی، نہ اللہ یاد، نہ اللہ کا رسول یاد، نہ اللہ کا قرآن یاد، نہ اللہ کا دین یاد، اسی طرح دن رات گزار رہے ہیں۔ تو ان میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں موت یاد ہی نہیں، جنہیں قبر یاد ہی نہیں، جنہیں محشر یاد نہیں، جنہیں پل صراط یاد نہیں، جنہیں میزان عمل یاد نہیں، جنہیں آخرت یاد نہیں۔ آپ اپنے بارے میں، میں اپنے بارے میں غور کریں کہ ہمیں یہ چیزیں کتنی یاد رہتی ہیں، ہم نے اپنی آخرت کے فائدے کو کتنا یاد رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار کی حاضری کو کتنا یاد رکھا ہے۔ ہم جو غفلت میں پڑ چکے ہیں، آپ غور کریں اس کا انجام، اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ خدا را ہوش میں آئیے، آج لوگوں کا کردار ہمارے سامنے ہے۔ اگر ایک شخص کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے فلاں کاروبار کیا اور اس میں بڑا نقصان اٹھایا، تو بندہ وہی کام کرنے میں 10 بار سوچتا ہے۔ آج آپ کتنے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ جو دنیا داری میں لگ کے اللہ کو بھول بیٹھے، دنیا داری میں لگ کر آخرت کو بھول بیٹھے، جو دنیا کے ہو گئے اور دین کو چھوڑ بیٹھے۔ تو آج ان جیسا عمل کرتے ہوئے ہم کیوں نہیں سوچ رہے؟ ہمیں تو بار سوچنا تھا کہ یہ برباد ہو گئی اس کی آخرت، اس کا آخرت برباد، دین برباد ہو گیا۔ اگر میں بھی اس کی طرح دنیا میں ڈوب گیا تو میرا انجام کیا ہوگا؟ ہم نہیں سوچ رہے، ہم ایسا نہیں سوچ رہے۔ آج غفلت نے ہمیں اندھا بہرا کر دیا ہے، نفس کے تابع رہے کہ ایسے کہ بھولے آئے تھے دنیا میں ہم جس مدعا کے واسطے، حیف تو سوتا رہے ہر صبح ہو اور وقت اذاں، مرغ و ماہی سب اٹھیں یاد خدا کے واسطے۔ غصہ، جھگڑا، بغض و کینہ، جھوٹ اور مکر و فریب رات دن کرتا ہے اس عمر بے بقا کے واسطے۔ گر سلیمان زمانہ بھی ہوا تو کیا ہوا، مال والا ہوا، دولت والا ہوا، جائیداد والا ہوا، اولاد والا ہوا، بڑی دنیا والا ہوا، بڑے بڑے منصب عہدے والا ہوا، جاگیردار ہوا، بڑی بڑی پوسٹوں والا ہوا بھی تو کیا ہوا؟ گر سلیمان زمانہ بھی ہوا تو کیا ہوا؟ آخرش تو چیونٹیوں کی ہے غذا کے واسطے، کام وہ کر لے تو پیارے جس کے باعث گور میں باغ رضواں سے کھلی کھڑکی ہوا کے واسطے۔ پنجگانہ پڑھ شریعت میں بہت تاکید ہے، فجر و ظہر و عصر و مغرب اور عشاء کے واسطے۔ نارضا مندی خدا کی جس میں ہے ہرگز نہ کر، نارضا مندی خدا کی جس میں ہو ہرگز نہ کر، کام جو کرنا ہے کر رب کی رضا کے واسطے۔ کام دوزخ کے کیے جنت کا ہے امیدوار، قصر جنت تو بنا ہے پارسا کے واسطے۔ حق کی نافرمانیوں سے باز آ، تو باز آ، آگ دوزخ کی بھڑکتی ہے سزا کے واسطے۔ تو اے میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اور اے میری محترم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ہوش کے ناخن لو، اللہ کے حضور توبہ کر لو، اللہ کے حضور توبہ کر لو، معافی مانگ لو۔ یہ جو کام کافروں کا تھا،
جو کام منافقوں کا تھا، مشرکوں کا تھا، دہریوں کا تھا، جو کام اللہ کے ناپسندیدہ مغضوب بندوں کا تھا، ہائے افسوس ہم وہ کام کرنے لگے۔ ہم نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کے احکام کو بھلا دیا، قرآن کو بھلا دیا، شریعت کو بھلا دیا، سنت کو بھلا دیا۔ خدا را جاگ جاؤ، کب تک غفلت میں پڑے رہو گے؟ اگر اللہ کی وہ خاص مدد اور خاص توفیق اگر ہم سے اٹھ گئی، ہم برباد ہو جائیں گے۔ ڈر جائیں، آج ہی اللہ سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے۔ وہ کریم ہے، وہ تو مومنوں کا ولی ہے، وارث ہے، دوست ہے، والی ہے، محبت کرنے والا ہے۔ اس کو ناراض مت کرو۔ اے ذاکرو، اے ذاکرات، اے سالکینو سالکات، اے طالبینو طالبات، اے عارفینو عارفات، تم تو ہوش میں آ جاؤ۔ بس یہ چند وقت کے لیے، کچھ وقت کے لیے تسبیحاں پڑھ کے پھر غفلت کے اندھیروں میں نہ جاؤ، پھر غفلت کے گندگی میں نہ جاؤ۔ اپنے آپ کو سنوارو۔ تم گھر میں بھی اللہ کے بندے ہو، بازار میں بھی اللہ کے بندے ہو، مسجد میں بھی اللہ کے بندے ہو، تم اپنے دوستوں کے درمیان بھی اللہ کے بندے ہو، تو ہر وقت اس کی بندگی میں لگے رہو۔ الہی انت مقصودی، اس کو اپنی زبان کی نوک سے نہیں، اپنے قلب و روح سے کہو، اپنے عمل سے ثابت کرو۔ تمہارا مطلوب اللہ ہے، تمہارا مقصود اللہ ہے، تمہارا معبود اللہ ہے، تم اللہ کے بندے ہو، تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں، اس کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنے مقبول، اپنے محبوب اور اپنے مقرب اور اپنے اطاعت گزار، فرما بردار، صالح بندوں کے طفیل ہم سب کو اس غفلت سے بچائے، اس غفلت سے بچائے، اس بے عملی سے بچائے، بد عملی سے بچائے، اس غفلت سے اور نافرمانی سے، گناہوں کی دلدل سے بچائے۔ ہم سب کو اپنی یاد نصیب فرمائے، ہمارے دلوں میں اپنی یاد کے گلاب کھلائے، اپنی یاد کے چراغ جلائے، اس کی یاد ہی ہمارا جینا ہو، اسی کی یاد ہی ہمارا مرنا ہو، ہماری ہر سانس اسی کے لیے نکلے، اسی کے لیے آئے، ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بن جائیں۔ اور وہ لوگ جو کافر ہیں، ہمیں ان کے وصف سے ہم سب کو بچائے، ہم سب کو دین کی فکر کرنے والا، دین پر عمل کرنے والا اور دین اسلام کی تبلیغ کرنے والا اپنا پسندیدہ بندہ اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنائے۔ اور یہ کام صحبت صالح سے ہونا ہے، گھر بیٹھے باتیں بنانے سے نہیں ہونا۔ اس کے لیے تبلیغ اسلامی کا دینی ماحول ہمارے سامنے ہے، قدم بڑھائیں، اس ماحول میں شامل ہو جائیں۔ آپ کے شہروں میں جہاں تبلیغی اجتماعات ہوتے ہیں، دین کی فکر پیش کی جاتی ہے، تبلیغی قافلے سفر کرتے ہیں، درس و بیان کا سلسلہ ہوتا ہے، ان سب تبلیغی دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اور آستان عالیہ قادریہ کی طرف سے جو تسبیحات ذاکرین کا، ذاکرات کا، طالبین و طالبات کا، سالکین و سالکات کا، عارفین و عارفات کا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں شامل ہو جائیں، ذاکر بنیں، ذاکرہ بنیں، سالک بنیں، سالکہ بنیں۔ انشاءاللہ اس طرح اس ماحول کی برکت سے ہم ان کافروں کے وصف سے انشاءاللہ تعالی بچ جائیں گے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اپنا اطاعت گزار پسندیدہ بندہ بنائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب ذرا یہ بات بھی سن لیجئے، گزشتہ دنوں ہمارے مبلغ
ہمارے نگران اور ہمارے سینئر بھائی قاری امجد صاحب کی ہمشیرہ، ان کا انتقال ہو گیا۔ بڑی صالح خاتون تھی، انہوں نے بتایا کہ وہ ذاکرہ بھی تھی، تسبیحات بھی پڑھا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے ان کے لیے، ایک بار الحمد شریف 3 بار کل شریف اول آخر درود پاک پڑھ لیجئے، ان کے لیے بھی سال کرتے ہیں، باقی مسلمانوں کے لیے بھی، اور یہ آپ میرے مل کر دیجئے، انشاءاللہ دعا کرتے ہیں، پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلی للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین واصحابہ اجمعین۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ جو فاتحہ شریف پڑھی گئی، آج جو اجتماع منعقد کیا گیا، ان سب خیر کے کاموں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما، اس پر ثواب عظیم عطا فرما۔ یہ سارا ثواب تیرے پیارے محبوب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور ان کے وسیلہ جلیلہ سے جملہ انبیاء کرام و رسول اعظام علیہم السلام، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین، آپ کے تمام اہل بیت کرام، تابعین، تبع تابعین، شہداء کرام، اولیاء کاملین، ائمہ دین، علماء صادقین، جملہ مومن و مومنات، مسلمین و مسلمات، بالخصوص قاری امجد صاحب کی بہن کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ، ان سارے بزرگوں کے طفیل یہ نذرانہ، یہ ثواب ان کی بہن تک پہنچا۔ اے اللہ، ان کی قبر پر رحمتوں کی بارش فرما۔ اے اللہ، ان کی قبر کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں سے منور فرما، ان کی دائمی بخشش فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، حضور غوث پاک کا فیضان ان کی قبر میں عطا فرما۔ اے اللہ، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، تا حد نگاہ وسیع فرما دے، جنتی ہوائیں عطا فرما دے، جنتی سکون عطا فرما دے، خیر کے دروازے ان کے لیے کھول دے، ان سے راضی ہو جا، ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ اے اللہ، ان کی والدہ ماجدہ کو صبر جمیل عطا فرما، ان کے بہن بھائیوں کو صبر عطا فرما، ان کے شوہر کو، ان کے بچوں کو صبر عطا فرما، ان سب گھرانے والوں کو، ساری فیملی کو صبر جمیل، اس پر اجر جزیل عطا فرما۔ ہاں اے اللہ، ان کے علاوہ جتنے ہمارے حاضرین کے ہمارے مرحومین ہیں، اللہ ان سب کی بخشش و مغفرت فرما، ہماری بھی بخشش و مغفرت فرما۔ آج جو بیان ہم نے سنا، اسے سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔